بچے کے سارے اعضا مل گئے ہیں لیکن ایک ہاتھ نہیں مل رہا۔ کسی شخص کے کان اور آنکھوں کو نکال لیا گیا، کان اور ناک کو کاٹ دیا گیا، سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ شہیدوں کو کفنانے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھی۔ ابلیس کے پروردہ کہ مسلم مجاہدین نے کبھی بھی کسی عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو نشانہ نہیں بنایا۔ وہ لوگ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ لوگ پورے امت مسلمہ کی طرف سے ابلیس کے ایجنٹ اور ابلیس کی اولادوں کے لیے، ابلیس کی اولادوں سے لڑ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غزوہ احد کے اندر جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ مفلسی کا یہ عالم تھا کہ شہیدوں کو کفنانے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا۔ ایک ایک قبر کے اندر کئی کئی شہداء کو دفن کیا گیا۔ بعض شہیدوں کے جسم کو ڈھکنے کے لیے کپڑا اتنا میسر نہیں تھا کہ ان کے پیروں کو ڈھک دیا جائے۔ کسی کا پیر ڈھکا جاتا تو اس کا منہ کھل جاتا، اس کے منہ کو ڈھکا جاتا تو پیر ڈھک جاتا، یہاں تک کہ گھاس سے ان کے شہیدوں کے پیروں کو ڈھکا گیا۔ اسی جنگ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ ایک طرف جنگ کا اعلان سن کر صحابی جو جنگ میں آ گئے تھے اپنی بیوی کو چھوڑ کر، ان کے جسم کو فرشتوں نے غسل کیا، تو دوسری طرف اب لڑتے لڑتے اپنے دونوں ہاتھ کٹ جانے کے باوجود بھی پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور اسے بلند رکھا۔ کہیں کسی کی لاش پر 80 سے زیادہ نشان تھے تو دوسری طرف کہیں کسی شخص کے کان اور آنکھوں کو نکال لیا گیا، کان اور ناک کو کاٹ دیا گیا، اس حالت تک پہنچا دیا گیا۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان دی تو کسی نے کھجور کو کھاتے ہوئے جنت کے سفر پہ چلے گئے اور جنت میں مہمان بن گئے۔ کوئی لنگڑاتے ہوئے جنت کی طرف چلا تو کسی نے تیر چلاتے چلاتے کمانیں توڑ ڈالی۔ اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں سے کچھ حصہ علیحدہ ہو گیا، اور اسی جنگ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر زخم آئے۔ یہ حال تھا اس جنگ کا۔ اس حالت کو پہنچنے کے باوجود بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمت نہیں ہاری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے اور اس جنگ کو آخر تک پہنچایا اور اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ لگتا ہے کہ یہ دور واپس آ چکا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سامنے چل رہی ہوں۔ جب آپ آج کل کے حالات کو دیکھیں گے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، کہ وہاں کے لوگوں کے اوپر جب بم گرائے جاتے ہیں تو ان کے پرکھچے اڑ جاتے ہیں۔ ایک عورت کا ایک واقعہ میں نے رات سنا کہ وہ ایک چادر کے اندر چادر کو لپیٹی ہوئی تھی اور کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک صحافی اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم ڈھونڈ رہی ہو؟ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ عورت ایک لال کپڑا ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ جب وہ قریب پہنچے تو ان کا یہ جو مغالطہ تھا وہ دور ہوا کہ وہ لال چادر نہیں تھی بلکہ سفید چادر تھی جو خون کی وجہ سے لال ہو چکی تھی۔ اس عورت سے انہوں نے پوچھا کہ تم کیا ڈھونڈ رہی ہو یہاں پر اس ملبے میں؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے بچے کے سارے اعضا مل گئے ہیں لیکن ایک ہاتھ نہیں مل رہا۔ یہ حالت ہے وہاں کی اس وقت، اور وہ وحشی ابلیس کے پروردہ وہ بچوں کو اور عام انسانوں کو، عوام کو وہاں کے نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسلام کی یہ تاریخ ہے کہ مسلم مجاہدین نے کبھی بھی کسی عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو نشانہ نہیں بنایا۔ یہاں تک کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا، اس سے پہلے کتنے خون کی ہولیاں ان لوگوں نے، ان شیاطین نے کھیلی تھیں مسلمانوں کی، لیکن آپ نے ان سب کو ایسے ہی جانے دیا۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کے پاس فدیہ دینے کے لیے، ٹیکس دینے کے لیے وہاں پر پیسہ نہیں تھا تو ان لوگوں کو ایسے ہی جانے دیا۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلم مجاہدین ہیں، یہ اسلام کے رکھوالے ہیں۔ آج جو حالات ہیں وہاں کے وہ بڑے سخت اور سنگین ہیں۔ وہ لوگ حق کے لیے لڑ رہے ہیں،
وہ لوگ پورے امت مسلمہ کی طرف سے ابلیس کے ایجنٹ اور ابلیس کی اولادوں کے لیے ابلیس کی اولادوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے آج تک اگر کوئی فتنہ پرور ہے تو وہ یہی قوم ہے جو وہاں پر فساد مچا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں ان سے مفاد وابستہ ہیں، اس کی وجہ سے ان کو جو ہے سپورٹ کی جا رہی ہے۔ یہ آج کل کے حالات ہیں۔ یورپ اور امریکہ کیوں اسرائیل کو اتنی سپورٹ کرتا ہے؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ شیطان قوم ہمارے یہاں آ کر رہے اور ہمارے یہاں چالے چلے اور ہماری جڑوں کو کھو دے۔ اس لیے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی سپورٹ کریں، یہ ایک جگہ ہو کر رہیں اور اپنا جو دل چاہے وہاں کرتے رہیں۔ اگر ان کو محبت ہوتی تو یہ اپنے یہاں رکھتے، ان کا خیال رکھتے، ان کے لیے اپنی ایک جگہ مقرر کر دیتے، ان کے لیے قوانین خاص بنا دیتے۔ ان سے محبت نہیں بلکہ اپنے یہاں سے یہ لوگ بھی انہیں بھگانا چاہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں حضرت سعد بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو تلاش کروں۔ جب میں تلاش کرنے کے لیے نکلا تو وہ مجھے نزع کی حالت میں ملے۔ میں نے ان سے ہم کلام ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا، اور سنو، اپنی قوم کو سلام کے بعد میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر تم سب لوگوں کے یا کسی بھی ایک آدمی کے موجودگی میں کوئی بھی کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور تم میں سے ایک بھی شخص وہاں پر موجود تھا تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہی حال آج وہاں پر ہے کہ ایک ایک شخص وہاں پر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ کس لیے؟ حق کے لیے، بیت المقدس کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، جو مسلمانوں کے بھی دل کا حصہ ہے۔ اور آج ہم میں سے کچھ بغیرت یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس یہ پاور حاصل ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے مفاد وہاں سے وابستہ ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں پیش آ جانے کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کیسی قربانیاں ہیں۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم آج نمازوں کی پابندی بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے امت کو کہ رمضان کے اندر صفوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس وقت فجر کی نماز میں پہنچ جائیے، ظہر کی نماز میں پہنچ جائیے، عشاء کی نماز میں پہنچ جائیے، صفے کہاں ہیں؟ وہ لوگ، وہ مسلمان کہاں ہیں؟ ظاہر ہے کہ اپنی دنیا کے اندر لگے ہوئے، انہیں نہیں پتا دنیا جو ہے وہ کھیل تماشا ہے، صرف آخرت اصل ہے۔ انہیں صرف اپنے کھانے پینے سے اور اپنے کمانے سے اور اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ملتی۔ اور ایک طرف امت کا ایک حصہ اس دنیا کے سب سے بڑے بدماش، عیاش اور خبیثوں سے لڑنے میں لگا ہوا ہے۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ان لوگوں کے لیے 5 وقتہ نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں کریں۔ وہاں کی جو تصاویر، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ دکھانے کے لائق نہیں ہے جو وہاں کا حال ہے۔ دنیا کی سپر پاور جو کہلاتی ہے، حالانکہ ہے نہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ان غریب اور ان نہتے لوگوں سے لڑ رہی ہے، ان کے اوپر بمباری کر رہی ہے، انہیں گولیوں سے مار رہی ہے۔ سب طرف سے غزہ کو قید کر دیا گیا ہے، وہاں کے لوگوں کو، اور پھر مارا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو وہاں کے بڑے اور سرپرست ہیں، ان کے بیانات کتنے ہمت کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو پڑھ رکھا ہے اور وہ ان کے سامنے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرتیں، وہ اسی کو دیکھ کر پر ہمت ہیں اور پرعزم ہیں، اور وہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں، لیکن حق کے آگے، باطل کے آگے جھکیں گے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔